السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام راجہ محمد مدثر ہے اور ہم ایک قرآن پاک کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اپنی ایک کوشش کر رہے ہیں ان ناظرین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، ان خواتین و حضرات کے لیے جو قرآن پاک کا جن کو ابھی ادراک نہیں ہے، یا جن کو قرآن پاک پڑھنے میں دقت آ رہی ہے، یا جو قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، یا جن کو قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، ہم ان کے لیے انشاءاللہ تعالی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس قرآن پاک کا جو ہے سلسلہ ہے یہ اس کو اپنے کو برقرار رکھیں، اور قرآن پاک کے جو سورہ فاتحہ سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک ہم ایک کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کا مکمل ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں، اور اس کو یہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے میں نے اپنا یہ یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اب ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں آج سے، اور آج ہمارا اس حوالے سے یہ پہلا جو ہے وہ ویڈیو پروگرام ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم آگے فردر اس کو وہ جو ہے اب اس کو وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم پہلے تھوڑا سا ہم یہ انٹرو دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم سیدھا ہی ڈائریکٹ سورہ فاتحہ کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور وہاں سے ہمارا سلسلہ جو ہے ترجمے کا وہ انشاءاللہ تعالی وہ شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس میں توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل طور کے اوپر قل اعوذ برب الناس تک ہم خیر خیریت سے جو ہے وہ پہنچیں۔ اور اب شروع کرتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو ہے اس میں وہ کیا ہے۔ اس میں ہمارا ایمان اور اصلاح عام میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے متعلق عام طور پر ہم اس کو 3 سادہ جملوں میں ہم اس کو جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا جو ہے کلام ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ نازل ہوا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کل کا کل یعنی من و عن جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے واضح ہدایت کا پیغام جو ہے یہ وہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس کے اوپر کتنا عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ ہمارے اوپر اپنے اوپر جو ہے یہ ہے موجود ہے کہ ہم اس کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا عمل نہیں کرتے۔ جس بھی شخص نے اس قرآن پاک کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری یا گزارے گا، وہ یقین مانے وہ 100% جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ ان کے اللہ رب العزت کے احکامات سے، قرآن پاک کی ہدایات سے ہٹ کر جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو اس کی یقینی طور کے اوپر جو ہے یہ زندگی بھی جو ہے وہ ناکام ہوگی، اور آخرت والی زندگی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہوگی، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا جہنم، جس کا جو اندیہ ہوگا کہ اگر ہم یہاں سے اگر برے کام کرتے ہیں تو آخرت میں جو ہے ہمیں اس کا اچھا نتیجہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کہ سورہ فاتحہ کیا ہے اور جو ہے یہ کون سی صورت ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ پہلی قرآن پاک کی صورت ہے، اور اس کی 7 آیات ہیں، اور جو ہے اس کی کل 7 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس صورت کو جو ہے وہ ام القرآن کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ بھی اس کو اساس القرآن یعنی یہ پورے قرآن پاک کے لیے جڑ اور بنیاد کی اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، اب ہم اگر آتے ہیں اس میں کہ یہ سورہ جو ہے یہ پہلی مکمل صورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور سورہ حجرات میں سورہ ہجر میں بھی اس آیت میں سورہ ہجر میں بھی ایک آیت اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی ہم نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور جو ہے وہ عظمت والا قرآن ہے۔ اب یہ 7 آیات جو ہے یہ کون سی ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ ہی ہے بھائی، جس کے اندر جو ہے 7 آیات جو ہے وہ موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جو ہے یہ جا رہی ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ کے اوپر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم عظیم الذی اوتیتہ۔ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے جو ہے وہ عطا ہوئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، دوسری ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کل شکر کل ثنا
اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام تر جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان، جزا اور سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ اب ہم اس کے اندر آتے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ مالک یوم الدین، اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا اور سزا کیا ہے بھائی؟ جزا اور سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، یعنی آج ہم نے جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کس دن ہوگا؟ وہ اس دن ہوگا جس کو یوم قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دن جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا دیں گے کہ ہم کون سے اچھے اعمال کر کے آئے ہیں یا کون سے برے اعمال کر کے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے اور چاہتے رہیں گے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں، یعنی سب کچھ کارساز جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ہم جو ہے وہ مانتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر جو ہے ہم اس چیز کا اعادہ بار بار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا اب ہمارے اوپر ہے کہ یہ بندگی جو ہے یعنی یہ تو آسان ہے کہ اے اللہ میں تیری بندگی کروں گا، لیکن اس فیصلے کو نبھانا بھائی جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہوا کھڑا ہے آج کل کے حساب سے، کیونکہ ہم جو ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، کہ اقرار باللسان تو کر رہے ہیں اور تصدیق بالقلب جو ہے وہ ہمارا ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کے اوپر بھائی و بزرگوں جو ہے وہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے اس کے اوپر کہ ہم کس طرح کی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ اس کے کتنے اعمال جو ہیں اس نے کتنی اچھی نیکیاں کی ہیں یا کتنے وہ برے اعمال کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے یا کتنے وہ برے اعمال کر رہا ہے۔ یہ آپ نے خود اپنا احتساب، ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ اگر وہ اکیلے بیٹھ کے سوچے نا کہ وہ کتنا کامیاب ہے اور کتنا ناکام ہے، تو اس کو خود ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا، وہ اپنا خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ ہاں۔ لیکن ہم لوگ ڈرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ کہیں خدا نخواستہ میں کہیں جہنم والی سائڈ کے اوپر نہ چلا جاؤں۔ ابھی دنیا میں بھی بتاتے ہوئے ہمیں ہچکچاتے ہیں۔ اپنے آپ اگر اعمال کے حساب سے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ بخوبی اندازہ اپنا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اعمال کے حساب سے آپ کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے یا آپ کا کیا نتیجہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ اس میں ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، اس کے ساتھ پروردگار میری مدد فرما، میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی اور احسن طریقے سے بجا لاؤں، تیری مدد کے بغیر میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ اب آپ کے سامنے آتی ہے جی اگلی آیت جو ہے، اگلی آیت جو آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے پڑھ لی، آگے آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت اور ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، یعنی ہمیں ہدایت دے دے جو ہے، ہمیں سیدھی راہ کے اوپر یعنی رستے کے اوپر جو ہے وہ آپ ہمیں چلا، سیدھی راہ کی راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہو، یعنی ہمیں اس راستے کے اوپر چلانا جس میں ہم گمراہ نہ ہوں اور جس میں ہم جو ہے نا وہ غلط راستے کے اوپر، یعنی ہم انسان بیسیکلی یہاں پر یہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے سیدھے راستے کے اوپر جو ہے وہ چلائی رکھی، غلط راستے سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں وہ بچا کے رکھی۔ سورہ فاتحہ اصل میں جو ہے ایک دعا ہے جس میں ہم اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھائی رکھیں اور ہمارے ساتھ آپ ناراض نہ ہوں۔ آخر میں آتا ہے آمین، آمین جو ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ اسلوب چونکہ دعائیہ ہے، لہذا آمین کہہ کر جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ایسے ہی ہو۔ اب یہ تھی اس کی چند آیات جن کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے جو ہے وہ سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کو جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس حوالے سے پھر آگے اس کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں ہم آگے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔